کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انسان کی پہچان ہوتی ہے اس کے کردار سے، انسان کی پہچان ہوتی ہے اس کے اعمال سے، اور جی ہاں، انسان کی پہچان ہوتی ہے اس کے اچھے اخلاق سے۔ آج اگر ہم غور فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین، تو اخلاقیات کے معاملے میں ہمارے معاشرے کا جو گراف ہے یہ نیچے کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ حسن اخلاق ہے کیا، اور اپنی اخلاقیات کو کس طریقے سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ان عنوانات پر ہم آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ وقار بھائی ہمیں کلام سنائیں گے، مولانا خالد اتاری مدنی بھائی ہیں، قاری ظہور صاحب ہیں، آئیں گے تشریف لائیے، مرحبا۔ آ جائیں اس کے ساتھ ہی آ جائیں، وقار بھائی لے آئیں، کب لے لیں ساتھ میں، کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں وقار بھائی؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ وقار بھائی ماشاءاللہ کلام سنائیں گے، قاری ظہور صاحب انشاءاللہ تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ کی مبارک آیات جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں، اور آج پیغام قرآن سیگمنٹ کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، 73 اور 74 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ کنز العرفان سے، اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کھا پی کر غافل ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ خداوند کریم نے کھانے پینے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام طریقے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل اور اطاعت الہی سے دور نہ ہو جاؤ، اور خدا کی عطا پر اس کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ کفار نے اپنی طرف سے بہت جانور حرام قرار دے رکھے تھے، ان کی اس حرکت پر فرمایا کہ بحیرہ وغیرہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ حرام نہیں، بلکہ حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور اس نے تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو جو کسی حرام چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ اس کی خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا، تو وہ چیز کھا لینے کی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ مجبوری کی حالت میں ضرورت کے مطابق حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اس کی کرم نوازی کی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی یہ دلیل ہے۔ اس سے اہم باتیں جو معلوم ہوتی ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مردار کا کھانا حرام ہے، البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے۔ دوسری بات، بہنے والا خون حرام ہے، اور ذبح کے بعد جو خون حلال جانور کے گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ نمبر 3، خنزیر یعنی سور نجس العین ہے، یعنی اس کا گوشت، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس اور حرام ہے، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ نمبر 4، وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، ایسا جانور حرام و مردار ہے۔ البتہ اگر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کے وقت فقط اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس کے بعد یا اس سے پہلے غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، یا جس کی طرف سے وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے اسی کا نام لے لیا، یا جن اولیاء کے لیے اصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لے لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 5، مضطر یعنی مجبور، جسے حرام چیزیں کھانے کی رخصت ہے، وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اسے نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو، یا کوئی شخص حرام کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں اندیشہ ہو کہ یہ جان سے مار دے گا، تو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی ضرورت کے مطابق اتنا کھا لینا یہ جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے
شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ شان نزول، یہودی سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں مبعوث ہوئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ تورات میں آپ کے اوصاف دیکھ کر آپ کے فرما بردار بن جائیں گے اور ہمارے ہدیے نذرانے بند اور حکومت چلی جائے گی۔ اس بنا پر ان میں حسد پیدا ہوا اور انہوں نے تورات میں مذکور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف وغیرہ لوگوں سے چھپا دیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب میں موجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے لوگوں سے رشوت لے کر دنیا کا حقیر مال لیتے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ یہ حرکت انہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی انہیں کفر و شرک اور گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی وقار بھائی، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، 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 آسیوں کو در
آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، کشف راز مرانی یوں ہوا، کشف راز کشف راز مرانی یوں ہوا، کشف راز مرانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، بے خودی ہے باعث کشف حجاب، بے خودی ہے، بے خودی ہے، بے خودی ہے باعث کشف حجاب، مل گیا ملنے کا رستہ مل گیا، مل گیا ملنے کا رستہ مل گیا، مل گیا ملنے کا رستہ مل گیا، اور ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، نام
خدائی کے لیے آئے حضور، نہ خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، دونوں عالم سے مجھے کیوں کھو دیا، دونوں عالم سے مجھے کیوں کھو دیا، نفس خود مطلب تجھے کیا مل گیا، نفس خود مطلب تجھے کیا مل گیا، آنکھیں پر نم ہو گئی، سر جھک گیا، آنکھیں پر نم ہو گئی، سر جھک گیا، جب تیرا نقش کف پا مل گیا، جب تیرا نقش کف پا مل گیا، خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، ارے خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہے محبت کس قدر نام خدا، نام حق سے نام والا مل گیا، نام حق سے نام والا مل گیا، اور ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ارے ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں یا رسول اللہ، تیرے در کے ٹکڑے ہیں
اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ اے حسن فردوس میں جائیں جناب، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ واہ واہ، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی باادب حاضری عطا فرمائے، اور نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری کا کیا ہی ذوق ہے، کیا ہی شوق ہے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے نعمتیں ملنے کی بھی ایک عجیب ہی بہار ہے۔ مجھے 2011 کا جو ہے وہ جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے ایک منظر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے وقار بھائی۔ یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اور اس وقت یہ جو ابھی کا پروسیس ہے یہ نہیں تھا، آپ پرمٹ لیں گے، آئیں گے، پھر بیٹھیں گے اور پھر جائیں گے، یہ نہیں تھا۔ اس میں کیا تھا کہ عاشقان رسول آتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، جب وہ جاتے تھے تو اور اس کی جگہ پر کیا ہے وہ آ جاتے تھے، یوں سلسلہ گار تھا۔ تو عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ریاض الجنہ میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو کبھی زمزم شریف آ رہا ہے، کبھی کھجوریں آ رہی ہیں، یعنی کبھی کیا کھانے کے لیے آ رہا ہے، کبھی کیا کھانے کے لیے آ رہا ہے جی۔ تو تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نہال فرما دیتے ہیں جناب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کا طالب ہے۔ جی سند کا شعر بھی ہے نا، ہاں جی، مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، جی نعمتوں سے نہال رکھا ہے، سبحان اللہ، یعنی خوش کر دینا، بھر دینا، مطلب کمال کر دینا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدینہ شریف سے کیا لے کر آئیں، تو اس پر امیر سنت نے بڑی اچھی تربیت فرمائی ہے۔ جب تک ہو میسر مدینے میں تجھے رہنا، رو رو کے سلام میرا تو سرکار سے کہنا، اور خیرات شفاعت کی تبرک لیتے آنا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم خود بھی نبی پاک کی شفاعت کے سچے طالب بن کر کے جائیں، اور لے کر کیا آئیں تو اس پہ بھی یہی اگر جذبہ ہو کہ بھئی حضور کی بارگاہ سے شفاعت کی خیرات لے آنا ہے جی، کیا ہی بات ہے، اللہ یہ نصیب فرمائے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، یہ اچھے انداز ہیں، اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا عنوان ہے اخلاقیات، اخلاقیات جمع ہے اخلاق کی، تو یہ اخلاق ہوتا کیا ہے، آئیے یہ شعیب بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی میرے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق جو ہے وہ دراصل یہ خود خلق کی جمع ہے، اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، اور اخلاق کا لفظی معنی ہوتا ہے عادت، برتاؤ، رویہ۔ اب اگر اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں اس کی بیان ہوئی، لیکن کتاب التعریفات کے اندر اس کی جو تعریف بیان ہوئی، علامہ جرجانی نے جو بیان کی ہے، جی کتاب التعریفات کے اندر اس کی جو تعریف بیان ہوئی وہ یہ کہ انسان کے اندر جمی ہوئی ایسی کیفیت کہ جو ایسے افعال صادر ہوں جو بغیر سوچے سمجھے ہوں، یعنی ایسی ہماری کیفیت کہ جس کو سوچنا نہ پڑے اور وہ ہم سے صادر ہو جائے تو وہ عادت کہلاتی ہے یا وہ خلق کہلاتی ہے۔
اب وہ عادتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور کسی کی عادتیں بری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس تعریف کو دیکھیں تو اس میں چند چیزیں بیان ہوئی۔ ایک یہ بیان ہوئی انسان کے اندر جمی ہوئی کیفیت ہو، یعنی ایک آدھ بار کوئی چیز ہم سے صادر ہو جائے تو وہ ہماری عادت نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ کسی نے کوئی ذہن سازی کی اور ہم نے فوراً ہی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دیا، تو ایک ہی بار اٹھا کر 50,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، تو یہ ایک بار ہوا۔ لیکن ہر بار یہ کیفیت اگر نہیں ہے تو یہ ہماری عادت کا حصہ نہیں کہلائے گی، یعنی ایک آدھ بار جوش میں آ کے کوئی بات ہو جائے تو وہ ہماری عادت نہیں کہلاتی۔ نہیں، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ بار بار یوں پیسے دیتے ہیں؟ ہم نے تو ویسے یہ دیکھا ہے کہ جوش میں جب آتے ہیں تبھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں، نارمل حالات میں بھی کیا ہے اس کو مطلب دیتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں پیش کرتے رہیں، یہ دلاتے رہے، جی جوش دلاتے رہے، جوش اپنے آپ کا جوش رینیو کرتے رہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے سخاوت ہے تو سخاوت کی اگر ہم تعریف دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ذہن سازی کرے یا ہمیں کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دے تو کچھ نہ کچھ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا واہ چاہیے۔ واہ واہ، اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ عادت میں شامل ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر بار جوش میں آ کے اور زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی جب بھی اس کا ذہن بنایا جائے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کا ذہن ہو تو کچھ نہ کچھ وہ اپنے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ مستقل عادت کہلائے گی۔ اچھا، اس کا ایک جواب خالد بھائی سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، بات مطلب ڈسکشن موڈ پر پروگرام ہمارا مطلب یہ ہے۔ خالد بھائی، جیسے میں نے شعیب مدنی صاحب سے، مولانا شعیب مدنی صاحب سے سوال کیا، انہوں نے اس کا جو ہے وہ جواب دیا۔ اس کا ایک اور جواب بھی مجھے لگتا ہے اس کا ہو سکتا ہے بھی، اگر بندہ بولتا ہے یار ہم تو بس جب جوش آئے تبھی ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں ورنہ تو ہمارا دینے کا رواج نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سخاوت کا خلق بھی تو نہیں۔ یہ بھی تو ایک پروسپیکٹیو ہے نا، یعنی اگلے بندے کو آپ جواب دینے کی بجائے اپنی کیفیت کا انالیسس کر کے اس کی خرابی کی طرف جو ہے وہ آئیں اور اس کو دور کرنے کی طرف قدم بڑھائیں۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں اس میں اپنی ذات کی طرف توجہ ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور خامیاں بھی کچھ اپنی دیکھ لی جائے۔ مزہ تب آتا ہے جب دوسرا ہماری خوبی بیان کرتا ہے۔ واہ، اگر وہ ہماری خامی ہم سے بیان کرے گا تو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا اور پھر اس کی بات پر توجہ بھی نہیں دی جائے گی۔ اب یہ شیطانی وسوسہ کہہ لیں یا یہ بھی اخلاق کی ایک کیفیت ہی سمجھ لیجئے کہ عام حالات میں یوں ہی ایک ذہنی کیفیت ہے کہ جیسے ہی کسی نے اچھائی کی طرف توجہ دلانی ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے، آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، تو یہ کان اور تمنائی ہوتے ہیں کہ ایک جملہ اور آ جائے، ایک اور آ جائے۔ اور جب برائی بیان کی جائے کہ آپ کا بیٹھنے کا انداز صحیح نہیں ہے، امامہ آپ نے درست انداز سے نہیں باندھا ہے، آپ کے گلاسز صاف نہیں ہیں، تو بس نا، اب کیا مطلب ساری برائیاں مجھ میں ہی ہیں، بندہ کہ ختم کیا جائے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، اور اخلاق کی عمدگی یہ ہے کہ انسان کو جب کسی برائی پر متنبہ کیا جائے یا کسی برائی کو ویسے بھی سنے تو اپنے اندر اس کو دیکھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھ میں تو یہ نہیں پائی جاتی، اور اگر پائی جاتی ہے تو اس برائی کو اپنے سے جدا کرنے کی کوشش کرے۔ سخی کہلانا یہ بہت اچھی بات ہے، کسی کا اس طرح سے مشہور ہو جانا کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، یہ بات اچھی ہے، لیکن یہ پسند کرنا کہ مجھے سخی کہا جائے یہ ایک جدا بات ہے۔ لیکن جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں وصف کی، تو وصف سلمان بھائی دونوں ہی طرح کے ہیں۔ وصف محمود بھی ہے اور مذموم بھی ہے۔ صحیح، بندے کی مذمت، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ ہاں جی، صحیح، برائی اس کو نہیں زیب دیتی، اس کو چاہیے جب نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہے تو اب کوشش کرے کہ صاحب اوصاف حمیدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق سے ہی حصہ لے، اور حضور کے اخلاق میں جو ہے وہ سخاوت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے بیان کو سنے پڑھے، دل کرے گا کہ سخاوت کرے، اور اپنے اندر بھی اس کو پیدا کرے۔ سخی کہلانا، جی ہاں، اپنے اندر بھی اس وصف کو پیدا کرے۔ سخی کہلانا جو ہے یہ ایک مومن کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب اس حوالے سے سوال ہوا، سخی کہلانا یا سخی ہونا؟ سخی ہونا، مرحبا، سخی ہونا، جزاک اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن کنجوس ہوتا ہے؟ سخی کا بالکل ضد ہے نا، یہ الٹا بالکل۔ عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں،
मोमिन कंजूस नहीं होता। तो मोमिन को भी अपने अंदर थोड़ा सा गौर करना चाहिए अपने औसाफ में कि खुदा ना खास्ता मेरे अंदर ये बातें शामिल तो नहीं हो रही। हर वक्त लुटाए जाना ये बात नहीं है, सही, लेकिन जहां खर्च करना है वहां पर भी अपने हाथों को बांध के रखना, ये मोमिनाना शियार नहीं है, मोमिनाना अंदाज नहीं है। जहां जरूरत हो सखावत तो ये कि आपने बांट दिया, तकसीम कर दिया, लेकिन जो बंदा जरूरत पर भी अपने ही इस्तेमाल में चीज नहीं ला रहा, तो वो तो बेचारा ऐसा कंजूस है कि अपनी दौलत से अपना फायदा नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरे का भला क्या करेगा। इसे के लिए सखावत तो दूसरे की भलाई का नाम है। इसे कहते हैं कंजूस, और फिर साथ में मक्खी चूस। मक्खी चूस। आप तो मैंने कहा चले वकार भाई से मुकम्मल करवा लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बंदे को सखी होना चाहिए और अल्लाह की राह में देते रहे। ये अच्छी आदत अपने अंदर अपना है। मरहबा जी, हुजूर कंटिन्यू। तो इसी तरह जो है वो इसी तारीफ के अंदर एक और बात बयान हुई कि बगैर तकल्लुफ के कोई हमारा रिएक्शन आता है वो हमारी आदत कहलाता है। अब कोई कहता है कि मैं बड़ा खुश अखलाक हूँ, मैं बड़ा बा अखलाक हूँ, लेकिन पता उस वक्त चलेगा जब इसको ठोकर लगेगी। पता उस वक्त चलेगा कि जब किसी ने कोई बुराई कर दी, जैसे कोई ऐसा कोई जुमला कह दिया, तो उसका जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन जो होता है, यही हमारे अखलाक होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है। जो बड़ा मशहूर वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नजरानी चादर ओढ़ी हुई थी, तो एक देहाती आया, उसने ज़ोरदार झटके से वो खींची और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन पर उसके निशान पड़े। अब वो फर्स्ट रिएक्शन क्या था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हुजूर ने उसको मुस्कुरा कर देखा। यानी ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, यही हमारा बताएगा कि हमारे अखलाक कैसे हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अखलाक के बारे में एक शख्स ने सवाल किया कि अखलाक किसे कहते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदिल अफ़वा वअमुर बिल उर्फ़ी वआरिद अनिल जाहिलीन। ये कुरान की आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हो रहा है कि ए महबूब, मुआफ़ी को इख्तियार करें, भलाई का हुक्म दें और जाहिलों से मुंह मोड़ लें। तो इसको अच्छे अखलाक कहा गया। इसी तरह हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए अली, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अगले और पिछले जो लोग गुजरे उनके बेहतरीन अखलाक के बारे में रहनुमाई ना करूं? तो हज़रत मौला अली ने अर्ज़ की कि जी ज़रूर, इरशाद फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अच्छे अखलाक को, हुस्न अखलाक को बयान किया कि जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ़ कर दो, और जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े उससे ताल्लुक़ जोड़ लो। तो ये अच्छे अखलाक हैं। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अखलाक का सदका अता फरमाए। काश ये आदतें हमारे अंदर भी आ जाएं और हम भी उन अखलाक को अपनाने वाले। आजकल कौन जी अच्छे अखलाक, अच्छाई का बदला कौन देता है? आजकल तो जिसका अच्छाई करें वो तो बंदे को अपने जो करने वाला है उसी को उल्टी जो है ना वो पड़ जाती है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो हमारी शरीयत, जो हमारा दीन इस्लाम है, वो हमें यूँ समझें कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे रहनुमाई करता है। तो हम अगर घर के अंदर हैं तो घर के अंदर हमारा क्या बर्ताव है, और घर वालों के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों को अगर हम सीखते रहें, अगर सुनते रहें और फिर उसको अपनाने वाले हो जाएं, तो इसमें खैर ही खैर है। कि अगर नहीं, हम तो खैर कर रहे हैं ना, कलाम ये है। यहाँ एक तबका है जो ये कहता है कि हम तो अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन आगे से हाफिज साहब क्या है कि ये अच्छाई आने वाला कोई है नहीं। भाई देखिए, आपने कभी पहाड़ी इलाके के अंदर कभी आवाज दी है हाफिज साहब, अदनान भाई? कभी पहाड़ी इलाके में आपने कोई आवाज दी? हाँ जी, तजुर्बा किया मैंने। आवाज देते हैं तो फिर वो आवाज क्या होती है, इको हो करके क्या है वो आती है। मुझे याद है, हम जो है ये थाना सरूना, ये हमारे प्यारे सूबे बलूचिस्तान का एक इलाका है और बड़ा दूर दराज का इलाका है। ये इधर से ये नहीं, एक ही गाड़ी उस वक्त जो है वो जाती थी, हफ्ते में एक दफ़ा जाती थी वो, और उसी के अंदर हाफिज साहब बंदे, उसी में बकरियां, उसी के अंदर सामान, उसी में भेड़े, दुम्बे, चारा, मतलब सब क्या था, बच्चे, औरतें, मर्द, उसी में गाड़ी में सफ़र करते थे वो बस। और वो बस क्या थी, बस ये भी बस ही थी। ठीक है जी। तो हमारी तो बस छूट गई थी, तो हम फिर ट्रक में बैठ कर गए थे। वो ओपन ट्रक नहीं होता बिल्कुल पीछे, हाँ जी, उस पर बैठ करके फिर हम गए थे वहाँ थाना सरूना। तो थाना सरूना में रस्ते में एक जगह है, उसका नाम है आरी पीर। वहाँ एक अल्लाह के वली हैं, उनका मज़ार शरीफ है।
اور پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈیم بھی ہے وہاں پر، پانی کا ذخیرہ بھی ہے وہاں پر، اور پہاڑی یوں بولے دائیں بائیں کیا ہیں، پہاڑ ہیں، اور یوں بیچ میں کیا ہے، پانی کا ذخیرہ ہے. تو وہاں میں نے جو ہے نا وہ ایک دفعہ اس میں جلالت اللہ یوں کہا تو وہ یوں پھر ایکو ہو کر کیا ہے آواز مطلب وہاں کیا کرنے چلے گئے تھے؟ ہم تو قافلے میں جا رہے تھے نا، راستے میں اصل میں رکے نماز پڑھنے کے لیے یا اس طرح سے، تو یوں کھانا کھانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے بھی رکے تھے ایک جگہ پہ. مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے نا وہ رکے، اور ادھر کھانا بھی آلو ونڈے کا سالن بنایا تھا میں نے وہاں پر. سفر جاری تھا. چلے آپ کا سفر اور اس کی ڈیٹیل ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو. 12 ماہ میں الحمدللہ سفر کی زیارت ملی ہے قافلے میں، تو آپ بھی سفر کریں گے تو آبزرویشن کے ساتھ تو بہت کچھ ہے سیکھنے کو. تو بہرحال وہ جو بات تھی جہاں سے ہم چلے تھے وہ یہ تھی کہ بندہ ایکو اب کسی پہاڑی علاقے میں آواز کہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے. گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے، یہ بات بولی جاتی ہے. تو بات یہ ہے آپ سب کہ اچھائی یہاں سے تو اچھائی ہو رہی ہے، لیکن آگے سے جو اچھائی ہے وہ کیا ہے، وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، ریفلیکشن نہیں ہو رہا، یا وہ یوں بولیے واپس ریورس جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. تو صحرا والا معاملہ ہے کہ چیخ مارو تو کیا ہے، وہ ایسا ہوگا کہ بالکل کیا ہو گیا، ختم ہی ہو گیا، کوئی ہے ہی نہیں. صحرا کی دہشت اللہ کی پناہ ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ سلمان بھائی دیکھیں، ہم چونکہ شریعت کے، اسلام کے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہیں، جو اللہ رسول کا حکم ہے ہمیں وہی کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے اور وہی کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، بھلائی کرتا ہوں، لیکن واپس مجھے جو ہے نا وہ جیسا میں سلوک کرتا ہوں اس طرح کا حسن سلوک مجھے میسر نہیں آتا ان کی طرف سے، تو کیا میں اپنا حسن سلوک کرنا بند کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا نہیں، تم جو نیکی جاری رکھے ہوئے ہو اسے جاری رکھو، جو تم کام اچھا کر رہے ہو اسے دوسروں کی وجہ سے روک نہ دو، ورنہ کیا ہوگا، تم جو خیر کا کام کر رہے ہو، تم جو بھلائی کا کام کر رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والا کام کر رہے ہو، تم اس سے محروم ہو جاؤ گے. وہ اگرچہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کے جواب دہ وہ ہیں. اور یہاں بندہ مومن کا جو انداز ہے وہ یہ ہے، میں جو نیکی کروں، میں جو بھلائی کروں، تو میرا مقصد یہ نہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے بدلے میں مجھے بھی بھلائی ملے. پھر تو یہ معاملہ آپ نے یہیں برابر کر دیا، یعنی آپ نے سامنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نے بدلے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، معاملہ برابر. اور جن لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کا انداز کیا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب کوئی مانگنے کے لیے کوئی آتا تھا آپ کے پاس تو آپ اسے کچھ بھجواتی، بھئی یہ مثال کے طور پر 2 درہم ہے، 1 درہم ہے، یہ دے کر آؤ، اور ساتھ میں جس کو بھیجتی تھی فرماتی تھی یہ دیکھنا کہ یہ بدلے میں کوئی دعا بھی دیتا ہے. اور پھر جب آپ کو آ کر بتایا جاتا تھا کہ جی وہ فلاں اس کو میں نے یہ دیا تو اس نے بدلے میں آپ کے لیے دعا کی ہے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی کلمات جو دعا کے اس نے حضرت عائشہ کے لیے کہے تھے، وہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کے لیے، اس منگتے کے لیے، اس مانگنے والے کے لیے کہا کرتی تھی، اور فرماتی تھی کہ دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، اور جو میں نے خیرات کی ہے اللہ کی راہ میں جو دیا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے بدلے میں مجھے دعا بھی نہیں چاہیے. یہ ہے ان لوگوں کا انداز جو اپنی آخرت کی فکر رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ، اور پھر صراحتاً حضور کا فرمان ہے سل من قطعک وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے جوڑ. یہ نہیں فرمایا کہ جو تجھ سے توڑ رہا تو بھی اس سے توڑ دے. اور فرمایا وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کر رہا تو نے اس کو دینا ہے. اور پھر اس میں ساتھ میں مزید ترغیب کہ بندہ رغبت کے ساتھ خرچ کرے، اور یہ جو رشتے اللہ رسول کے بنائے ہوئے ہیں ان کو نبھائے، انہیں بچا کر رکھے، انہیں ٹوٹنے سے بچائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ویسے عام اپنے رشتہ دار پر خرچ کرنا اس کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن جو ناراض رشتہ دار ہے اس پر خرچ کرنے کا دگنا اجر و ثواب ہے. یہ کس لیے ہے سارے کا سارا؟ اس لیے تاکہ جو رشتے اللہ رسول کے بنائے ہوئے ہیں انہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توڑ نہ دیں. جیسے مہروز بھائی کہتے ہیں ہمارے ہاں تو جو
معاشرے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں یا جو رشتہ توڑتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے مونگ پھلی میں دانا نہیں ہم تمہارے نانا نہیں. تو یہاں تو رشتے یوں ٹوٹتے ہیں. تو یوں کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ رشتے نہیں توڑ دینے چاہیے یا تعلقات ختم نہیں کر دینے چاہیے, بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ جو آپ کے لیے شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں. اس کی برکتیں آج نہیں تو کل. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک اخلاق ہے, جن کے اخلاق کریمہ کو اپنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, ذہن بناتے ہیں, اور وہی ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ معاف کرنے کو اختیار کیا ہے. اچھے اخلاق میں سے ایک معاف کر دینا بھی ہے, چھوٹے چھوٹے جرموں پر بھی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی, اور بڑی بڑی باتوں پر بھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ درگزر ہی بنتا ہے نا, کچھ باتوں کو درگزر بھی کرنا ہوتا ہے. سلمان بھائی یہ مزاج پر ہو نہ ہو یہ تو اگلی بات ہوتی ہے. بھئی آپ آئے ہیں, آپ نے مطلب پرتپاک طریقے سے ملاقات نہیں کی, ٹھیک ہے, تو اب بندہ بولے بھئی اب آپ مجھ سے معافی مانگیں. سلمان بھائی یہ آپ بالکل درست بات فرما رہے ہیں. اصل میں ذہن بنانے پر ہوتا ہے. جب ذہن بنا لیتا ہے نا اگنور کرنے کا, اب معاف کر دینے کا, بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ والا معاملہ. اور بعض لوگ رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں, واقعی ایسے ہوتے ہیں. میرے پاس سے گزرا تھا, مثال کے طور پر شادی میں یا کسی تقریب میں جو ہے نا کوئی آدمی آپ کے قریب سے گزر گیا, سلام نہیں کیا مجھے اس نے, حالانکہ اس نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا, نہیں مجھ سے بغض ہے اس کو, اس کے دل میں میرے لیے جو ہے نا وہ ہے, کچھ ہے اس کے دل میں, اس لیے اس نے مجھے دیکھا اور مجھے اگنور کر دیا, سلام نہیں لیا, مجھے سلام نہیں کیا اس نے. بھائی بس مرنا جینا ختم کر دیا اس بات پر. نہ سامنے والے کو صفائی کا موقع دینا, نہ بات چیت کرنا, نہ اور کوئی اس طرح کی بات. اچھا بعد میں وہ آ بھی گیا سلام کرنے, نہیں اس وقت نہیں کیا تھا لہذا اب نہیں مانوں گا. تو یہ بعض لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے. حسن اخلاق میں سے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق میں سے ہمیں معاف کر دینے کو بھی اپنانا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے کتنے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے. تو ہم ایسا مطلب بہت کم ہوتا ہے ایسا. یہ نہیں کہا جا رہا جس نے آپ کے جو ہے نا وہ گھر والوں کو مار دیا ہے اور قتل کر دیا اور آپ بولیں جی ایک یکلخت آپ بولیں معاف کر دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب بالکل یوں کہہ لیں معاشرے میں رہتے ہوئے جو معمولی باتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات اس پر رشتہ داریوں کو ختم کر دینا. بھائی بھائی سے تعلق ختم کر دیتا ہے, بہن کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح معاشرے میں جو اچھے لوگ ہیں, جن کا رہن سہن کا انداز اچھا ہے, انسان ہے, وہ جو کہا جاتا ہے کہ بطور انسان ہونے کے ناطے بعض چیزوں کو آپ کو مارجن دینا پڑتا ہے سامنے والے کو. ہیومن ایرر جو ہوتا ہے, بالکل ہیومن ایرر بہت ساری جگہوں پر اس کو یوں کہہ لیں عذر سمجھا جاتا ہے. تو آپ بھی یہ سمجھیں کہ وہ انسان ہے, آپ کا مسلمان بھائی ہے, جیسے آپ سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ کسی کو اگنور نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. تو اگر سامنے والا معذرت کر رہا ہے تو دل بڑا کر کے معاف کرنے کو اختیار کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹوٹنے پھوٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. آپ جب چاہیں ہمیں توڑ لیں, جب چاہیں ہمیں پھوڑ لیں, بالکل ہم کیا ہیں, ریڈی ہیں. تو یہ انداز بھی کوئی اچھا انداز جو ہے وہ نہیں ہے. دل جو ہے یہ کانچ کے برتن کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سی بات پر کیا ہو جائے ٹوٹ. ویسے ذرا سی بات پر تو کانچ بھی نہیں ٹوٹتا. آج کل تو کانچ بھی ایسا آ گیا کہ جو بلٹ پروف ہوتا ہے کہ گولی مارو تو اثر نہیں کرتا. اللہ ٹھیک ہے, شیشہ ایسا اویلیبل ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. کانچ کی مثال بہرحال ایک عام طور پر جو ہے وہ دی جاتی ہے. بلب کا کانچ ہے نا وہ بڑا نازک ہوتا ہے. بلب جو پرانے زمانے, اب تو بلب دیکھنے کو کم ہی ملتا ہے. 200 واٹ کا بلب ویسے اب بھی کیا ہے یہ استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ ایک سیریز بناتے ہیں اس کا کنیکشن, تو اس میں کیا ہے وہ استعمال ہوتا ہے 200 واٹ کا بلب. عام طور پر تو بلب میں نے اب پہاڑی علاقوں میں بلب بارد اب بھی کیا ہے موجود ہے. تو چلے بلب کو چھوڑیں, ان وہاں پر واپس جو ہے وہ آتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں بندے کو رہنا چاہیے کہ ٹوٹنے پھوٹنے کے لیے تیار رہے. اس بات پہ ٹوٹ گئے تو ادھر بات پہ روٹھ گئے تو میں بس اب میں نے جو ہے نا میں نے نہیں ماننا. تو ہمارا میں ایک بات بتاتا ہوں, خالد بھائی پہ سے ہم تبصرہ دیں گے اس بات پر انشاءاللہ. وہ ایک بچہ تھا, تو وہ بات پر وہ کہتا تھا کہ بس میں ناراض ہوں. اس کا ایک اپنا سٹائل تھا, وہ کہتا تھا میں کیا ہوں, میں ناراض ہوں. تو اس کو پھر وہ کیا کرتے تھے, ہم لوگ خود ہی بولتے تھے بھائی تم ناراض ہو, اس سے پہلے کہ وہ خود بولے کہ میں کیا ہوں ناراض ہوں, ہم ہی اسے پہلے بھائی تم کیا ہو جاؤ, تم بھائی ناراض ہو جاؤ ابھی, ٹھیک ہے. تو یوں بھی پھر ہو جاتا ہے. خالد بھائی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ طبیعتیں ہیں انسان کی مختلف, اور بعض افراد دو چیزوں میں بڑی جلدی کرتے ہیں, ایک تو ناراض ہونے میں اور دوسرا فیصلہ لینے میں. صحیح.
ایک تو ناراض ہو گیا اور دوسرا فیصلہ بھی کر لیا کہ اب کبھی بات بھی نہیں کرنی. بھائی اتنی ایمرجنسی کس بات کی آپ کو؟ مطلب آگے آپ نے کیا شیڈول بنایا ہوا ہے؟ کچھ الگ سے طے کیا ہوا ہے؟ اسی زندگی میں رہنا، جب تک سانسیں ہیں یہی چلنا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ گزارا ہے. سلمان بھائی، انسان اپنے سراؤنڈنگ میں ہی جو افراد موجود ہوتے ہیں، جو رشتہ دار، دوست احباب، اگر کسی آفس میں کام کر رہا ہے تو اس کے آفس کولیگ جو ہیں ان کے ساتھ اس نے لمبا ٹائم چلنا ہوتا ہے. اگر آفس میں ہے تو اسکول میں ہے تو اسکول میں جب تک اس نے میٹرک نہیں کر لینی عموماً ایک ہی اسکول میں رہنا ہے. کالج ہے تو جب تک اس کی ساری پڑھائی مکمل نہیں کر لینی وہ ایک ہی کالج میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں مہینوں میں تبدیل ہو رہی ہوں، بلکہ کم از کم بھی سالوں تو لگتے ہیں. اب ایک سال بھی اگر آپ کو طے ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے تو آپ لمحے لمحے میں اگر فیصلہ ہی لیتے رہیں گے تو پھر آپ کوئی کرنے والا کام نہیں کر سکیں. اس سے بھی آپ کا دل دکھے گا، اس سے بھی آپ کی طبیعت کو تکلیف ہوگی. آپ بلا وجہ مطلب سب کی موجودگی میں بھی آئسولیٹ ہو کر رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے. نہ اپنے دل میں خیالات کا جو ہجوم ہے، جو ابھار ہے، وہ ضرور آئے گا، لیکن اس کا اظہار آپ کسی پہ کر نہیں پائیں گے. تو بلا وجہ کی ایسی سوچوں میں گرفتار اپنے آپ کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہی قیدی بنائے رکھنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس قید سے تھوڑے سے آزاد ہوں اور اخلاقیات کو اپنے وسیع کریں. اگر مسکرانا نہیں آتا تو سیکھیے، کوشش کیجئے. اگر معاف کرنا نہیں آتا تو معاف کرنے والوں کے بارے میں پڑھیے. اگر آپ کو کسی کو دعا دینا نہیں آتا تو کوشش کیجئے کسی کو دعا دینے کی. مزاج ہر چیز میں ناراض ہی ہونے کا ہے تو بندہ کوئی اچھا عمل بھی کرے گا نا. گھر پہنچے تو فوراً بچہ دوڑ کر پانی لے آیا آپ کے لیے، اس پر آپ ناراض ہو جائیں گے کہ اتنا ٹھنڈا نہیں چاہیے تھا، تھوڑا کم چاہیے تھا، اس گلاس میں نہیں چاہیے تھا، اس گلاس میں چاہیے تھا. ابھی تو آ کر بیٹھا ہوں، سانس تو لینے تو پھر پانی لانا. اگر اسی جگہ پانی آ گیا نا، اتنا ٹھنڈا نہیں پینا تھا، آپ تھوڑی دیر گلاس لینے کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھ لیں اور تھوڑا سا وقت گزار لیں. جتنا ٹھنڈا آپ کو چاہیے تھا اس کی ٹھنڈک بھی کم ہو جائے گی، جو آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی وہ بھی ذرا نارملائز ہو جائے گی، جو بالکل ابھی آپ تھکے ماندے آئے تھے تھوڑا سا ریلیکس بھی ہو جائیں گے. آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کنٹرولر. ایسا ہی، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے آپ نے دوسرے پر اگر چڑھائی کر دینی ہے کہ تم کو ان چیزوں کو مینج کرنا چاہیے تھا، تو پہلے کہیں سے لڑے ہوئے آئے تھے، اب گھر آ کر آپ نے نئی جنگ چھیڑ دی ہے. آپ نے ہر وقت جنگی ماحول ہی بنا کر رکھنا ہے کہ حالت امن میں بھی رہنا ہے. حالت امن میں رہنے کا فیصلہ پھر آپ خود کریں گے اور وہ کروائیں گے آپ سے آپ کے اخلاقیات. جب آپ کی طبیعت ملنساری والی ہوگی، کیا بات، جب آپ کی طبیعت میں لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی سے ملنا ہوگا تو یہ آپ کے حلقہ احباب کو بھی وسیع کرے گی، لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی جگہ بنائے گی، اور جو آپ کے اپنے ہیں نا وہ ہر وقت آپ کی طرف ہمتن گوش رہیں گے کہ یہ کچھ کہے تو میں سنوں. لیکن اگر آپ نے ہر وقت چڑھائی کرنی ہے تو اپنے بھی بات نہیں سنتے. سلمان بھائی، کتنے ہی افراد اس طرح کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ میری اولاد میری بات سنتی نہیں. اس کو فلفل کرنا، کوئی ڈیمانڈ ہے، اس کو فلفل کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف سننا نہ سننا اس پر شکایت کرنے والے افراد موجود ہیں. بڑے بچوں کی شکایات کر رہے ہیں معاشرے میں اور بچے بڑوں کی شکایات کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے، دونوں طرف ہی معاملہ چل رہا ہے. جس طرح خالد بھائی یہ ہے نا کہ میری اولاد میری بات نہیں سنتی، ویسے یہ بھی ہے کہ ہمارے والد صاحب ہماری بات نہیں سنتے. بالکل ایسا، جس طرح اولاد والدین کو جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے، ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ والدین نے بھی اولاد کو کیا کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے. یہ اس کا ریشو کم زیادہ ہے، کہاں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، یہ پھر ایک الگ کیا ہے بات ہے. لیکن جو پوائنٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ نہ اولاد ماں باپ کو پریشان کرے اور نہ ہی ماں باپ جو ہے وہ اولاد کے اوپر بالکل یوں بولیں کہ جس طرح یوں بولیں کیل ٹھوک کر جو ہے وہ رکھنا ہے اور معاملہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ ہر بات کو توڑ پھوڑ کر رکھنا ہے. یہ بھی درست انداز نہیں ہے. سلمان بھائی، یہ جو اپنے خاص لوگ ہوتے ہیں نا ان سے آپ کی ملاقات بہت کم ہوتی ہے. صحیح. اس کو یوں اندازہ کر لیجئے کہ اگرچہ انسان اپنے بچوں سے روزانہ ملتا ہے لیکن اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کر رہا ہوتا. ایسا ہی ہے. اپنی دکان پر ہے تو وہ 8-10 گھنٹے اپنے ملازمین کے ساتھ موجود ہے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ وہ 8-10 گھنٹے موجود نہیں ہے. ایسا ہی. اس سے جو ملاقات کے ڈیوریشن ہے پورے دن میں وہ 10, 15, 20, 25 منٹ، میکسیمم 1 گھنٹہ. اور اگر کہیں آپ آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں آپ نے اس طرح کے
اسپیشل ٹائم اسپینڈ کرنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں آپ کی روٹین میں ملنا اتنا ہی ہوتا ہے. اس میں ہی اگر آپ غصے کے ساتھ، اس میں ہی اگنورنس کے ساتھ، اسی میں آپ اپنی ایگو کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنوں کے ساتھ، تو پھر وہ کیسے ایسا ماحول بن پائے گا کہ جس میں آپ ان کا دکھ سمجھ سکیں اور وہ آپ کے جذبات کی قدر کر سکیں. ایسا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا، اور جو چیز اس ماحول کو کریٹ کروائے گی وہ آپ کے اخلاقیات ہی ہیں. سبحان اللہ. ان کو بہتر کر لیں گے. بہت ساری جگہ آپ کو ایسا ملے گا کہ میری طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے لوگ خوش ہوتے ہیں. لوگ ایسے بھی ہیں کہنے والے کہ اللہ کا شکر ہے بھائی، اللہ نے تو ہمیں ایسا بنایا جو آتا ہے اپنا دکھ ہمیں بیان کر ہی دیتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے اپنے دکھ بیان نہیں کر رہے ہوتے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والے سے بات کروں گا نا یار، یہ دل کا اچھا ہے، کم از کم سن تو لے گا. اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایسے بہت سے افراد دیکھتے ہیں زبان پہ. کہیں وہ کسی ذمہ دار کی شکل میں ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں، کہیں وہ کسی امام مسجد کی شکل میں ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں، کہیں وہ ایک مبلغ کی شکل میں ہمارے علاقے میں محلے میں درس دینے کے لیے آتے ہیں. مطلب آپ ان سے باتیں سنیں تو سارے محلے کی خبریں انہیں، یوں نہیں کہ انہوں نے جا کر خبر لی ہے، لیکن دکھی بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بات کرنے والا وہ فرد ہے کہ اس نے حضور کی سنتوں کے پیغام کو عام کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے. اس کے پاس جا کر بات کی جائے گی نا، کم از کم یہ خیر سے سن بھی لے گا اور مجھے بھلائی کا مشورہ بھی دے گا. کیا بات ہے جی. ایسے افراد تیار کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی اپنے کام کر رہی ہے. یہ سیگمنٹ، یہ سلسلہ جو آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ بالکل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آپ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر بڑی بڑی کانفرنسز میں جب شرکت کی جاتی ہے تو بات یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پر ایتھکس سکھائے جا رہے ہیں. مدنی چینل آپ کو اسلامک ایتھکس سکھا رہا ہے الحمدللہ، اور ایک کے بعد دوسرا سلسلہ آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ اپنے اخلاقیات کو اچھا کر لیں، اپنے کردار کو اچھا کر لیں. کاؤنسلنگ کے لیے آپ کسی بندے کے پاس جائیں، کسی لیکچر کو سنیں، بہت زیادہ خرچ کریں اور تبھی یہ سمجھیں کہ مجھے لیکچر آ گیا ہے. لیکچر آ جانا، کان میں کسی آواز کا پڑ جانا، یہ الگ بات ہے. لیکن جب بندہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے پریکٹیکلی اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے نا، تو وہ صرف لیکچر کان میں پڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لیکچر کردار میں اترا ہوا ہوتا ہے. پھر بندہ سنتوں کی چلتی پھرتی عملی تصویر نظر آتی ہے. یا مرحبا، سبحان اللہ. اپنے اندر درگزر کا جو ہے وہ مادہ پیدا کریں، باتوں کو جو ہے وہ جو یوں بولیں، جیسے مثال کے طور پر درگزر کیا کریں. ٹھیک ہے، گھر پہ پانی آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ملا، آپ کو شربت پینا ہے، یا چلیں ابھی تو موسم چینج ہو رہا ہے، بھائی کافی پینی ہے لیکن چائے مل گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، پی لیں اس کو. اور اگر آپ کو کافی ہی پینی ہے تو آپ بتا دیں جی یہ بنا دیں، بن ہی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح کھانا ہے، کھانا اس کا جو ٹیسٹ ہے، تو یہ بندے بعض کا ٹیسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ فکس ہوتے ہیں. بھئی یہ کھانا، مسئلہ کیا ہے بھئی یہ کھانا ہمارے طریقے کے مطابق بنتا نہیں ہے. جو ہمارے یہاں طریقہ ہے کھانا بنانے کا، یہ اس کے مطابق چونکہ نہیں بن رہا، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو مہربانی کرنے کی بجائے، اس کو اتنا لپیٹنے کی بجائے آپ دیکھیں جو بن رہا ہے اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے، اچھا ہے، کھانے کے قابل ہے تو اس کو کھا لیں، کوئی بات نہیں. دوسری طرح کا یوں بولیں کہ ہماری زندگی میں ایک ایکسپیرینس کیا ہو رہا ہے، ایک اضافہ ہو رہا ہے. ایک گھر میں جو ہے وہ جھگڑا ہوا، آپ سب ساس کا اور بہو کا جھگڑا تھا، اور جھگڑا کس بات پر تھا کہ بھئی ہم جیسے کھانا بناتے ہیں اچھا یہ ویسے کھانا نہیں بناتی. اچھا، جیسے مثال کے طور پر کھانا بنانے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اس نے چنے الگ ابالنے ہیں، مسالہ کیا کرنا ہے، الگ جو ہے وہ بنانا ہے، اور پھر ان کو آپس میں کیا کر دینا ہے، ملا دینا ہے، بھون لینا ہے، جو بھی ہے. بھئی ہمارے ہاں تو یوں نہیں پکتا. اچھا، کمال بات ہے. میں قربان جاؤں، آپ اس موضوع کو لے کر کے گھر میں کیا بنا لیا ہے، بدمزگی بنا لی ہے. تو یہ جو مزاج ہے نا، اس مزاج کے علاج کی حاجت ہے. ہر بندے کے اوپر اس کو جو ہے وہ اپلائی کر لیں. بھئی ہم یوں نہیں کرتے، ہم یوں کرتے ہیں. بھئی آپ ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں جیسے اس نے کیا ہے، وہ شرعن، اخلاقن، عادتن، مروتن اگر تو غلط ہے، پھر تو آپ اس کو سمجھائیں، دیکھیں یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے، یوں ٹھیک نہیں ہے، اس کو یوں لڑائی کے لیے کچھ تو آپ چھوڑیں گے نا، کوئی وجہ تو ہوگی نا لڑائی کی.
ہاں جی تو آخر ساس بہو کا معاملہ ہے تو وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب بندے کا مزاج ایسا ہو نا لڑنے کا، آپ تو ماشاءاللہ بڑے مطلب اس سے سمجھا رہے ہیں، تو ہاں جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم پھر کوئی گھر میں کوئی نوک جھوک بھی تو ہوگی، ساس بہو کا رشتہ بھی تو ہے، وہ ماں بیٹی تو ہے نہیں، تو بھائی کچھ تو آپ کچھ تو کرنے دیں نا۔ جو اس طرح کا مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے لڑائی کا جو ہوتا ہے نا معاملہ، تو اس کو عام طور پر وہ ایک جملہ ہے اس کے ذریعے یوں کہہ لیں کہ وہ بیان کیا جاتا ہے، آٹا گوندتی کیوں ہلتی ہے؟ بہو سے ساس کی لڑائی ہے، آٹا گوندتے ہوئے کیوں ہلتی ہے؟ بھائی آپ مجھے بتائیے، آٹا گوندنے کے لیے ہلنا پڑے گا جبھی وہ آٹا گوندے گا۔ تو جن لوگوں کا مزاج مجھ سے جواب لے لیں، میں جواب دیتا ہوں جی بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آٹا گوندتے ہوئے ہلنا نہیں، آپ آٹا گوندنے والی مشین لے ہیں، بٹن دبائیں گے، ہلنا خود بخود بند ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ آپ صاحب میں جو آپ کو پوائنٹ پر لے کر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو لے کر کے یوں بولیں کوئی فساد نہیں مچ رہا، کوئی خرابی نہیں آ رہی، کوئی دین اسلام کے جو ہے وہ خلاف نہیں ہے، یا یوں بولیں کہ اخلاقیات کے وہ خلاف جو ہے وہ نہیں ہے، کسی کا اپنا طریقہ ہے تو اس کو ویلیو دیں۔ آپ ویلیو نہیں دے سکتے تو کم از کم کیا کر لیں، درگزر کر لیں، اور اگر آپ کو سامنے والے کو اپنے ہی انداز پر لانا ہے تو اس کو محبت سے سکھا دیں، دیکھیں یوں نہیں، اس کو یوں کر لیں، کیا بات، ایسے نہیں۔ اب دیکھیں یہ طریقہ ہے، اس کو کیا کر لیں، فالو کر لیں، کیا ہو جائے گا، معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری مثالیں لی جا سکتی ہیں اور اس پر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے دل میں بہت سارے راز ہیں جی، اور وہ آپ کو بوجھنے ہیں، میں نے بتانے نہیں ہیں، اللہ، پھر کہیں سے اصلاح کی صورت نظر نہیں آئے گی۔ آپ نے پکانا یہ ہے لیکن اس طرح پکائیں جس طرح میں پکاتا ہوں، بھئی آپ پکا کے دکھائیں گے تو میں پکاؤں گا نا، ایسا ہی ہے۔ جب رازوں کے قبرستان خود ہی بنے رہیں گے تو اس پر فاتحہ ہی کی جا سکے گی، مطلب کچھ نہیں ہوگا، ساتھ کیسے لے کے چلا جا ایسی سکے گا؟ ایسی بات۔ قبرستان بھی خالد بھائی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ہم گورکن کی زندگی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی کچھ ہم نے ریکارڈ کیا ہے اور کچھ ریکارڈ اس کا باقی ہے۔ یہ بھی قبرستان کی آپ نے بات کی ہے، رازوں کی قبرستان کی، ہم حقیقی قبرستان دکھائیں گے ادھر کیا حالات واقعات ہیں۔ بہرحال چلیں، اللہ عافیت عطا فرمائے، پوائنٹ پر موضوع پر واپس آتے ہیں۔ درگزر کا ذہن اپنا بنائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے لڑائی جھگڑے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ رہیں۔ بھئی ہمارے گھر میں یوں ہوتا ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ اس کو بنانے کی بجائے دیکھیں اس کو آئندہ سے یوں کر لیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا جو اس کو بتایا جا رہا ہے وہ بھی نہیں، میں نے تو ساری زندگی کبھی یوں نہیں کیا، ہم نے تو یوں ہی کیا ہے، تو بھئی ساری زندگی اگر نہیں کیا تو اب کر لیں ویسے ہی جیسے بتایا جا رہا ہے۔ بھئی میں تو موبائل بھئی یہ ٹیبلٹ کے اس طرف ہی رکھتا ہوں، میں نے تو ادھر تو نہیں رکھنا، میں نے بھئی آج کوئی بات نہیں، آج ادھر رکھ لیں، کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوا، کچھ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی تباہی نہیں آگی، کوئی بربادی نہیں ہوگی، کوئی طوفان نہیں، کوئی بھونچال نہیں۔ تو بات بڑی واضح ہے، جب ہماری انٹینشن خیر والی، عافیت والی، سلامتی والی ہو جائے گی نا تو چیزیں ساری کیا ہیں اس کے مطابق ڈھلتی چلی جائیں گی، اور جب لڑائی بنانی ہے، فساد بنانا ہے، جھگڑا کرنا ہے تو بس پھر یوں بولے کہ بہانے، وہ پنجابی میں ایک مثال جو ہے وہ بولتے ہیں، اس کو چلیں چھوڑے رہنے دیں، تو لڑائی کا بہانہ جس نے بنانا اس کو وہ بھی کیا ہوتا ہے، مل ہی جاتا ہے۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ ایک بات اور بھی آپ کہتے ہیں، پیالی میں طوفان برپا کر دیتے ہیں، یہ بھی نہ کریں، ٹھیک۔ صبح اٹھ کے ایک نیت کر لیں کہ آج کسی سے بگاڑنی نہیں ہے، معاملہ انشاءاللہ سارے دن کا سدھر جائے گا۔ واہ واہ، جب انٹینشن ہوتی ہے نا سلمان بھائی، ہاں جی، پھر چیزیں طبیعت کے مطابق آ رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن جب پہلے میں دیکھ لوں گا آج کوئی بھی سامنے آ جائے، میں ہوں نا، میں طبیعت سیدھی کر دوں گا، جی، تو اس کے بعد آپ نے بنا کے رکھنی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور آپ کا ذہن ہے کہ میں نے سب کی طبیعتیں ہی سیدھی کرنی ہے۔ آپ سارے معاشرے کو بگڑا ہوا تصور کر رہے ہیں اور خود الگ اکیلے مصلح اعظم بنے ہوئے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سب مل کے آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ اللہ عافیت، تو لہٰذا ٹھیک ہے، جمہوریت کے ساتھ رہیے۔ چلے اللہ عافیت عطا فرمائے۔ اور یہ ہم ساتھ جس طرح گھر میں رہ رہے ہیں، معاشرے میں، محلے میں رہ رہے ہیں، ایک ادارے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عاشقان رسول کے ساتھ ہمارا ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ان اخلاقیات پر جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ورنہ جن کے ساتھ بگاڑ کے رکھ رہی ہیں ان کے ساتھ بگاڑ کے رکھ رہی ہیں، جیسے شیطان کے ساتھ کیا ہونی چاہیے، بگڑی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، محبت ہے، پیار ہے، مودت ہے، اخلاق اور بھلائی کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ وہیں ہے جہیں پر ہے، اور جہاں پر نہیں ہونی چاہیے وہاں پر یہ
نہیں ہونی چاہیے. محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے, اور دشمنی بھی ہو تو بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جہاں اللہ رسول کا حکم ہے دشمنی کا, شیطان سے دشمنی کیا رکھنی ہے, تو یہ اب ہمارا دشمنی والا معاملہ ہی ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے جو معاذ اللہ جو ہے وہ غلط طرح کے انداز اور جو ہے وہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں, ان سے کبھی مودت محبت یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی. تو جہاں نہیں ہے وہاں تو ہے ہی نہیں نا. تو ہم تو وہاں بات کر رہے ہیں جہاں ہونی چاہیے, اور ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, مائنس کر رہے ہیں. تو اس کو مائنس نہ کریں, اس کو جو ہے وہ فروغ دیں, تاکہ امن کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, خیر کے ساتھ ہم کیا کر سکیں, اپنا وقت گزار سکیں. حسن اخلاق کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے؟ شعیب مدنی صاحب آپ بھی کچھ اس پر گفتگو فرمائیں. دیکھیں, معاشرے کی جو اصل خوبصورتی ہے جی, وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جہاں عمارتیں اچھی بنی ہوئی ہیں, جہاں پر دولت ہے, جہاں پر طاقت ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ اچھا معاشرہ ہے. یہ نہیں ہوتا. بلکہ جہاں پر آپس میں محبتیں ہیں, جہاں پر اخلاقیات کا یوں سمجھے کہ ایک عنصر موجود ہے, حسن اخلاق کا, حسن اخلاق کا, ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے, ایثار کیا جاتا ہے, تو اگر یہ عنصر موجود ہے تو وہ معاشرہ اچھا کہلاتا ہے. پھر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ پاک نے ہمیں اچھے اخلاق اپنانے اور اچھے معاشرے کو یوں سمجھیں کہ اس کو بڑھانے کے لیے مختلف مقامات پر جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا. اب سورہ حجرات کی چند آیتیں ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اچھے معاشرے کو کس طریقے سے یوں سمجھیں کہ کریٹ کیا جائے, اس کے حوالے سے چند جو ہے وہ بیان کیا گیا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فرمایا اے ایمان والوں, اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو. اب یہ خوب تحقیق کر, تحقیق کر, فتبینوا, یہ بینوا نہیں ہے, تبینوا ہے. لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی کو مستلزم ہے, یعنی جب لفظ زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس کا معنی بھی کیا ہو جائے گا, وہ زیادہ ہو جائے گا. بھئی تحقیق یہ تبینوا ہے, خوب تحقیق کر لو. جی, اب یہ ایک معاشرے کا ایک یوں سمجھے کہ اصول ہے کہ اگر ہر کسی کی جھوٹے کی فاسق کی بات کو لے کر اس پر فیصلہ کر دیا جائے تو معاشرہ بگڑ جائے گا. اب قرآن کریم نے اس کی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی. پھر فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. فرمایا تو انصاف کے ساتھ ان میں سلوک کرو اور عدل کرو کہ بے شک اللہ پاک عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. سبحان. اب یہ ایک دوسرا پہلو معاشرے کا بیان کیا گیا کہ دو کے درمیان فساد نہیں ڈالنا, دو کے درمیان سلوک کرنی ہے, اور وہ بھی عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, اور پھر اللہ پاک عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور آیت فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں. ٹھیک, یعنی یہ سورہ حجرات کی آیتیں ہمارے یوں سمجھے کہ معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایک بہترین درس ہے ہمارے لیے. فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, فرمایا آپس میں کسی کو تانے نہ دو. اب یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے کہ ایک دوسرے کو تانے دیے جاتے ہیں کسی بات پر. بعض اوقات تو اس کی یوں سمجھے کہ ظاہری جو صورت ہے اس کے حوالے سے تانے دینا, اور کسی کی باطنی کوئی ایسا کوئی عمل ہے اس کی وجہ سے اس کو تانے دینا, تو اس کا قرآن نے بالکل ہمیں منع فرمایا. اسی طرح فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب, کہ لوگوں کو ان کے برے نام سے نہ پکارو, یعنی آپس میں برے ایک دوسرے کو ناموں سے نہ پکارو. اب تو یہ سورہ حجرات کی یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے تعلق کیسا رکھنا ہے, اور جو چیز کرنی ہے اس کا بھی فرمایا, اور جس چیز سے منع کیا کاش ہم اس سے بچ جائیں, تو اللہ نے چاہا تو ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. مرحبا, ماشاءاللہ. کالز دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا. اور خالد امیر بھائی کی ماشاءاللہ کافی دیر بعد سلسلے میں تشریف آوری ہوئی. خالد امیر بھائی سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اخلاقیات کے بارے میں قرآن و حدیث کے میں کیا حکم ہمارے لیے آیا ہے, اور اچھے اخلاق کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے, رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی ماشاءاللہ. ایک تو آپ اتنی دیر کے بعد آئے ہیں, اب آپ آ ہی گئے ہیں تو اب جواب بھی دیں. جی بالکل جواب عرض کرتے ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور عرض یہ ہے کہ اسی عنوان کو لے کر ہم شروع سے گفتگو کر رہے ہیں. شاید آپ نے پہلے کال ریکارڈ کروا دی ہوگی. ماشاءاللہ شعیب بھائی قرآن مجید کی آیات بیان کر رہے تھے. اس سے پچھلے مرحلے میں احادیث طیبہ بھی بیان کی گئیں.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث مبارکہ البتہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی شے نہیں۔ واہ واہ واہ، حسن اخلاق جتنا بندے کا اچھا اخلاق ہوگا اتنا ہی وہ اعمال کے نیک اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے گا، نیک اعمال اتنے ہی وزندار ہو جائیں گے۔ کیا بات، اللہ کریم ہمارا اخلاق اچھا کرے۔ مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ کون؟ میرا نام محمد خضر ہے۔ سلمان بھائی کی بارگاہ میں میرے ایک سوال عرض تھا، اگر کسی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو اچھا اخلاق کا مظاہرہ کس طرح ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اس کو برا، آگے سے آپ برا سلوک نہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 معاف کر دیں، نمبر 3 درگزر کر دیں، اور نمبر 4 اس کے لیے خیر کی دعا کر دیں۔ مزید کچھ کہیں گے حافظ صاحب یا 4 نمبر کافی؟ کافی وافی ماشاءاللہ جزاک آپ نے اللہ فرمایا۔ جی کال لیں۔ میرا نام وقاص ہے، میں ناظر آباد کراچی میں رہتا ہوں۔ سلمان بھائی سے میرا سوال ہے، والدین بچوں میں اعلی اخلاق کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بہت پیارا اور بہت زبردست ماشاءاللہ کویسچن کیا آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی حضور شعیب بھائی۔ والدین جو ہے وہ بچوں میں جو اخلاق کی یہ یوں سمجھیں کہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے تربیت اولاد کا۔ اگر اس حوالے سے ہم اس کو لیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ بچوں کی اخلاقی تربیت، اور اس حوالے سے اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ اخلاقی تربیت ہوتی نہیں ہے، لوگ یعنی کھلا پلا رہے ہیں، اچھا پہنا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ رہن سہن کے لیے یوں سمجھے کہ گھر دیا ہوا ہے، لیکن جو تربیت ہے یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے کہ تربیت کس طرح کرنی ہے، اس کا رہن سہن کس طرح ہونا چاہیے، اس کی تربیت جو ہے نا یہ پورا الگ ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بھائی ہے تو آپ اس کو چیز دیں کہ وہ دوسرے بھائی کو دیں، دوسرے بھائی کو دیں کہ وہ پہلے بھائی کو جو ہے وہ دیں، تو یوں ان میں کیا ہوگا، بھائیوں میں آپس میں محبت والا معاملہ ہوگا۔ اچھا، پھر اپنے بچوں کو جو ہے وہ معافی مانگنے کا بھی عادی بنائیں۔ اگر اس نے کوئی جو ہے نا وہ جیسے مارا ہے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مارا ہے، اب آپ بڑے بھائی کو بولیں کہ اس سے بیٹا معافی مانگو، اچھی بات نہیں ہے، ایسے تو نہیں کرتے نا، آپ تو اچھے بچے ہو، چھوٹے بھائی کو مارنا تو گندا کام ہے، آپ نے اس کو اتنا جو ہے نا وہ مارا ہے، اس کو آپ گندے بچے تو نہیں ہیں نا؟ نہیں، میں کون بچہ بولے گا کہ میں گندا بچہ ہوں؟ ہر بچہ یہی کہتا ہے جی میں اچھا بچہ ہوں۔ اب اچھے بچے تو پھر سوری کریں، بھائی سے سوری کریں، آپ دوبارہ نہیں مارنا۔ آپ کا بچہ جو ہے وہ سوری بھی کرے گا اور کیا کرے گا، دوبارہ مارے گا بھی نہیں۔ یوں ہی تربیت ہوتی ہے۔ مجھے میرا بچہ جو ہے وہ یاد آ رہا، یہ چھوٹا بچہ میرا رمضان ہے، اس کی بات ہے، تو اس کا جو سوری کرنے کا انداز ہے نا افسر، وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ دونوں کان پکڑے گا اور بولے گا سوری ابو جی، یوں یعنی اسی سے دل جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، شروع سے یوں اولاد کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ کریں گے، آپس میں مل کے کیا ہے کھا رہے ہیں، کوئی بچہ خرابی کر رہا ہے اس کو محبت پیار سے سمجھا رہے ہیں، لا رہے ہیں، تو یوں ہی کیا ہوتا ہے کہ تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ خالد بھائی سلمان بھائی، ہونا یہ چاہیے بچوں کو نا کچھ الفاظ سکھا دیں، واہ اگرچہ وہ پیٹرن جملے کہلائیں گے صحیح لیکن وہ سکھا دیں۔ صحیح جب کوئی بھی بات انسان بار بار اپنے لبوں سے نکالتا ہے نا جی، تو وہ کہیں دل میں جگہ بنا ہی لیتی ہے، ایسی بات اس کے اخلاق، اس کا کردار پھر اس میں ڈھل رہا ہوتا ہے۔ جی، اور یہ ہوگا تب جب ہم اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کر کے ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے۔ یعنی بڑھاپے میں آنے والی 100 تکلیفوں کا ایک یہ حل ہے کہ آپ اپنے بچوں میں ان کی جس وقت گروتھ ہو رہی ہے اس وقت ان کے ساتھ رہیں۔ مرحبا۔ ان کے معاشرے کا ان پر اپنی چھاپ چھوڑنے سے پہلے آپ اپنے گھر کے خاندانی اخلاقیات کی چھاپ اپنے بچوں پر ڈال دیں کہ بیٹا خاندانی لوگوں کا طور طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ انداز ہوتے ہیں، یہ بولنے والے الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ بھی سکھائے جائیں، ورنہ جو بھی کچھ سنیں ہم یار اسی معاشرے میں تو رہ رہے ہیں۔ سلمان بھائی بہت حیرت ہوتی ہے بسا اوقات، مطلب والدین اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو یہ نہیں سکھایا، ٹیچرز، اسکول ٹیچرز اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ تعلیم نہیں دی، قاری صاحب قرآن پڑھانے آ رہے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم تو ایسی باتیں نہیں سکھاتے۔ بچہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ یا تو وہ آپ کے معاشرے کے رحم و کرم پر ہے، یا سارا معاشرہ جس ڈیوائس پر دکھایا جا رہا ہے وہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ اور یہ اتنی عجیب و غریب چیزیں موبائل ہمارے بچے میں انجیکٹ کر رہا ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کیا لفظ اس نے سنے اور بچے کی طبیعت کو کون سا لفظ اچھا لگ گیا۔ جب وہ دہرا رہا ہوتا ہے نا بڑے مجمع میں
جی تب اولاد کا ہاتھ پکڑ کر والد کہے گا بھائی کیا بول رہے ہو یہ؟ نہیں یار ہمارے گھر میں نہیں بولا جاتا، پتہ نہیں کیسے بچے کے منہ پر آ گیا. وہ کیسے آ گیا وہی فوکس کرنا ہے آپ نے، کہ کوئی چیز کیسے اچانک سے آپ کے بچے کی تربیت کا، اس کے اخلاق کا، اس کے جملوں کا حصہ نہ بن جائے. فوکس مشکل ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ہے مرحبا. مشکل لیکن کرنا پڑے گا. ایسی بات. مشکل چیز کو کہہ کر اگر چھوڑ دیں گے جی تو بڑھاپے میں 8 آنسو ایک ایک آنکھ سے رلائے گا. اللہ کی پناہ. ایک اور بات یہاں یہ ہے کہ والدین جو ہے نا وہ اپنے انداز زندگی پر بھی غور کریں. آپ بچے کو بہت نیک دیکھنا چاہتے ہیں، بڑا حسن اخلاق کا پیکر دیکھنا چاہتے ہیں، گالی اس کی زبان پر نہ آئے، اور دعا سلام اور یہ وہ رکھ رکھا والا سارا معاملہ آپ چاہتے ہیں میرا بچہ ایسا ہو، لیکن خود آپ کا گھر میں جو انداز ہے نا وہ اس کے بالکل مخالف ہے. گالیاں آپ دے رہے ہیں اور چاہتے ہی ہیں کہ آپ کا بچہ گالی نہ دے، بدتمیزی آپ کر رہے ہیں اور چاہتے ہی ہیں کہ آپ کا بچہ بدتمیزی نہ کرے. آپ کا جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا آپس میں، روز آپ لڑ رہے ہیں، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، اور بچے کو بیٹا گالی دینا بری بات ہوتی ہے، تو وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دن رات یہ کر رہے ہیں، تو بہت کچھ جو ہے نا وہ اولاد دیکھ کر بھی سیکھتی ہے. تو وہ طوطے کی طرح رٹوانے کی بجائے اپنا انداز ایسا اختیار کریں کہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر حسن اخلاق کا پیکر بنے. یہ رکھ رکھاؤ والا کبھی آپ بھی تو، آپ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو زوجہ کو سوری کہہ دینے سے آپ کی شان کم نہیں ہوگی. یہ بچہ جب آپ کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں یہ بھی آئے گا غلطی جب بھی ہو نا کسی سے بھی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سوری کرنا بنتا ہے، اس کے بعد معافی مانگنا بنتا ہے. جب وہ آپ کے انداز کو دیکھے گا اس سے بھی سیکھے گا. تو ساتھ میں اپنے انداز پر بھی غور کیجئے، اور پھر جو زبانی کلامی جو تربیت کرنا ہے وہ بھی ساتھ انداز اختیار کیجئے. مرحبا. ہمارے گھر میں غصہ بہت ہے، دعا کریں اللہ آپ کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. غصے کو کنٹرول کریں، بندے کے اختیار میں ہوتا ہے. غصہ آنا فطری عمل ہے لیکن کنٹرول کرنا بندے کے اختیار میں. خالد بھائی نے بتایا بٹن بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کریں. اللہ عافیت عطا فرمائے. یہ غصے کا معاملہ علاج بہت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے غالباً، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے 3 بار فرمایا. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے تو حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. انہوں نے کہا پھر کہا مجھے وصیت فرمایا پھر لا تغضب. پھر تیسری بار پھر انہوں نے کہا مجھے کوئی وصیت کیجئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. تو ہم بھی اپنا معمول یہ بنا لے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، انشاءاللہ نہیں آئے گا. سلمان بھائی کل کا ایک واقعہ، کل کسی نے یہ واقعہ شیئر کیا مجھ سے. بتانے والے نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے، ابھی چڑھتی عمر ہے بیچارے کی، اور گاڑی لے کر نکلے، کہیں روڈ پر لگ گئی. پہلے تو میں ہوئی، پھر گالی گلوچ پر بات آئی، اور پھر ہاتھا پائی، اور اس کے بعد اپنی اپنی گاڑیوں سے گن نکال کر لے آئے دونوں بچے. ایسی 18-20 سال کی عمر ہو. ہوا کیا، گن نکال کے لے آئے تھے، فائر کر دیا اور اگلا مر گیا چھوٹی سی بات پر. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب گھر والوں کو بتایا، پوری فیملی روپوش ہوتی پھر رہی ہے، ادھر چھپ رہی ہے ادھر چھپ رہی ہے. اب ایک تو قانونی معاملات کا اپنا جو معاملہ ہے وہ ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر جن کا بندہ ہم نے مارا ہے ان کو پتہ چل گیا تو وہ بھی بڑے اثر و رسوخ والے ہیں. اب ان سے چھپنا ایک الگ معاملہ ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ گاڑی لگ گئی تھی نا، نقصان بھر دینا تھا اور سوری کر لینا تھا، ایسا ہی معاملہ ختم ہو جاتا. ساری زندگی کی روپوشی صرف ایک بندے کے نہیں، اب پوری فیملی کے سر پر ہے، اور نہ جانے یہ معاملہ کب سلجھتا ہے اور کب ٹھیک ہوتا ہے. کہہ رہے تھے دعا کیجیے گا اس حوالے سے. لیکن اب دعا تو ایک الگ معاملہ ہے کہ اللہ کریم معاملے میں کوئی آسانی فرمائے، کوئی بلائی کی صورت بن جائے، لیکن اخلاق کو کہاں لے کر جائیں گے اور کس کس معاملے پہ دعا کرواتے پھریں گے؟ ایسی بات. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. جی کال. میری ناطفہ اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. واہ واہ واہ. حضرت غوث پاک کی منقبت سنائیں. پھول نگر سے میسج ہے. جزاک اللہ خیرہ. مجد آباد آسی و کلام سنائیں. ملتان شریف سے فرمائش ہے. کال لیتے ہیں. میرا نام محمد عزیر اطاری ہے. میرا پروگرام میں ایک نعت اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ضلع راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. تحصیل گجران چکبیل خان سے. مرحبا. ماشاءاللہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر یہ کلام سنائیں. اٹک سے میسج ہے. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی یہ کلام سنائیں. میسج ہے. ٹھیک ہے جی. بہاول نگر سے میسج ہے، اور ان کو جو ہے وہ اپریسیشن کا میسج ہے.
جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. احجار اطاری چنالا سے عرض گزار. حضور میری یہ گزارش ہے آپ سلمان بھائی سے کہ آپ اغفر یا رحمان کے چند اشعار سنا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے. جزاک اللہ خیرہ. ارحم ارحم یا رحمان. سبحان اللہ. وقار بھائی سے گزارش ہے کہ اے عازم طیبہ میں طلبگار دعاؤں کلام سنائیں. کوٹلی کشمیر سے میسج ہے. یہ موضوع پر سوال ہے، اس کو بعد میں لیتے ہیں انشاءاللہ. علی شہزاد بھائی ہیں لیا جب سے میں نے یہ نام محمد کلام سنائیں. مرحبا علی بھائی، آباد رہیں. خالد بھائی اور عدنان بھائی، اللہ ان دونوں کو سلامت رکھیں، آمین. آگے چلتے ہیں جی. وقار بھائی کلام سنائیں. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے. میر حسن بھائی ہیں اوباڑو سندھ سے. مرحبا. کال لیتے ہیں. آپ کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. مرحبا. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام وارث علی ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. آپ سے ایک گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. میسج ہے جی اگر ڈیجیٹل قرآن پین کی بیٹری خراب ہو جائے تو کیا تبدیل ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں بتا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ اگر تو آپ کے پاس ڈیجیٹل قرآن پین ہے اور اس کا وارنٹی کارڈ بھی آپ کے پاس ہے اور یہ وارنٹی کے اندر ہے، تو آپ وہ وارنٹی کارڈ اور ڈیجیٹل پین جو ہے مکتبۃ المدینہ کی برانچ پر لے جائیں. وہاں پر جا کے آپ اس کو دیں تو انشاءاللہ الکریم جو بھی آپ کا ایشو ہے وہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگر وارنٹی میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا تو یہ وہ آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر دیں گے، بتا دیں گے کہ اب یہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کی بھی کیا ہے، اپنی بہار ہے. سبحان اللہ. وقار بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، بس دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا کرے چارہ سازی زیارت
کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی. وقار بھائی آج آپ آف لگ رہے ہیں مجھے. بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی. زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی. ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی. زیارت کسی کی. وقار بھائی کی تو آپ سب ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے. آواز بھی ماشاءاللہ زبردست ہے, انداز بھی زبردست ہے. یہ سکیل بھی آپ نے ہائی کر لیا, ٹیمپو بھی اس کا ہائی کیا. ٹیمپو ہائی کرتے سکیل وہ بھی رکھتے تو بھی اس میں ایک مزہ آتا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ سب کہ جو بندہ کان ہے نا, کان یہ اللہ کریم نے جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں, تو اس سے بندہ جو ہے وہ چیزوں کا کچھ کیا کر لیتا ہے, اندازہ لگا لیتا ہے. آپ دیکھیں اندھا آدمی ہوتا ہے آپ سب, اس کی آنکھیں, اس کا کام اس کے کان کرتے ہیں, اس کے ہاتھ کرتے ہیں. سن کر وہ کیا کر لیتا ہے, سمت کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ آواز کیا ہے, کہاں سے آ رہی ہے. اچھا بندہ جس کی آنکھیں ہیں وہ بھی اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, لیکن جو نابینا ہوتا ہے نا, اس کی جو سماعت ہے اور اس کا جو لمس ہے نا, یہ صلاحیتیں بہت انہینسڈ جو ہے وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور چھو کر کے کیا ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے, یہ ٹیب ہے, یہ کیا ہے, یہ گلاس ہے, یہ کیا ہے, یہ موبائل ہے. تو بڑی بات ہوتی ہے. تو کان سے بر بندہ جب آواز سنتا ہے تو مختلف چیزوں کا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کلام پڑھنے میں بھی کچھ چیزوں کا بندوں کو اندازہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ نہیں پتا ہوتا خامی کیا ہے, لیکن پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے, کچھ کمی اس کے اندر موجود ہے. تو بہرحال اللہ پاک مہربانی فرمائے اور ہمیں اچھی انداز سے ذکر رسالت معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی وقار بھائی مزید. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح
صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو ماشاء اللہ. منقبت ابھی سنائے نا, غوث پاک کی منقبت, اس کی بھی فرمائشیں تھیں, کل بھی تھیں آج بھی تھیں. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام, ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا, ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے, ڈالو نظر کرم سرکار, 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا, ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. یا مرحبا, ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو وقار بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے تعت السلام پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا, ہو زباں پر پیارے آقا, الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا بھی کہے گا, الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام. کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے,